السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرے ویورز. آج آپ کے لیے ایک ایسا تحفہ لایا ہوں کہ آپ بہت خوش ہو جائیں گے، بہت، جس کے لیے آپ کو میرے لیے سمجھانا بہت اہم ہے. تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ہر بات سمجھ آئے. آج کا موضوع ہے کہ عورتوں کو خوش رکھنے کس چیز کی ضرورت ہے، عورتوں کو خوش رکھنے کے لیے کن چیز کی ضرورت ہے. تو لہذا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک پیارا سا کمنٹ اور سبسکرائب کا بٹن اوکے کر دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ کے سامنے ہو. تو شروع کرتے ہیں ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگتا ہے آج آپ درود پاک نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے. تو سب سے پہلے مرد کے لیے ضروری ہے کہ تمام گھر کی چیزوں پہ نظر رکھے. جو بھی چیزیں عورت کی خواہشات کے مطابق ہیں ان پہ نظر رکھے. کہ شادی شدہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ ان کو وقت دے. سب سے پہلے ان کو وقت دے، اپنی بیوی کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے ضرور دے. ان کے ساتھ ہنسی مذاق، کچھ وقت باتوں میں، ہنسی میں ان کو تاکہ ان کا ذہن فریش ہو. سب سے پہلے یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی خواہشات کے مطابق، جائز خواہشات کے مطابق ان کی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر شادی شدہ ہیں تو ہم بستری کا وقت زیادہ دیں ان کو. ہو سکے تو ایک ہفتے میں 7 مرتبہ. ان سے بھی زیادہ آپ اگر زیادہ طاقتور ہیں تو 10 مرتبہ کر دیں. اس سے بھی زیادہ طاقتور ہیں تو 15 مرتبہ کر دیں، تاکہ آپ کے ذہن کے مطابق، آپ کے مزاج کے مطابق وہ آپ کو دیکھ کر خوشی محسوس کرے کہ میرا خاوند میرے سے کیسا برتاؤ کر رہا ہے، کیسے زندگی گزار رہا ہے. تو اگر آپ کمزور ہیں، عمر کا تقاضا ہے، عمر زیادی ہے، تو ہفتے میں 5 مرتبہ کر دیں. ان سے بھی زیادہ کمزور ہیں، عمر کا تقاضا ہے، بیوی کی برداشت کو دیکھ کر 3 مرتبہ کر دیں. تو محترم، اس چیز کا بہت خیال رکھیں. جو عورت کو خوش رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے وہ یہ چیز ہے. اتنا خوشی محسوس دنیاوی لین دین میں، کاروبار میں، گھر کے تمام کاموں میں خوشی عورت محسوس نہیں کرتی جتنی خوشی اس چیز میں محسوس کرتی ہے. اور رب کریم کا ارشاد ہے کہ میں نے آپ کو، مرد عورتوں کو، ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. آپ کو، مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے تسکین کے لیے پیدا کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، ایک دوسرے سے تسکین حاصل کریں اور ایک دوسرے سے مزہ حاصل کریں. تو یہ یاد رکھیں، میں ویڈیو شادی شدہ مردوں کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ زندگی کا گزر بسر کیسے کرنا ہے. کیونکہ عورت کی خوشی مرد کی خوشی ہوتی ہے، گھر کی خوشی ہوتی ہے، اور عورت کی خوشی کاروبار میں برکت کا سبب بنتی ہے، گھر میں تمام کاموں کا سبب بنتی ہے، اولاد کی تربیت کا سبب بنتی ہے. اگر بیوی خوش نہیں تو سارے حالات الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں. گھر کے تمام کام، اولاد کی تربیت، اولاد کی تعلیم، خاوند کی خدمت، اہم چیز ہے کہ عورت کو خوش رکھنا ضروری ہے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہنا، پہننا، کھانا پینا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. ہاں، زیادہ فضول خرچی سے بھی پرہیز کریں. ہاں، ان کا لباس آپ کی ذمہ داری ہے، ان کا کھانا، ان کے تمام جائز اخراجات آپ کی ذمہ داری ہے.
اگر یہ ادا نہیں کریں گے تو وہ عورت غلط راستہ اختیار کر سکتی ہے. کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں اور لباس پہننے میں، شاپنگ کے تمام اخراجات اگر آپ اپنی بیوی کا خیال نہیں کریں گے تو نقصان دہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ مرد کی ہی ذمہ داری ہے. اسلام نے بھی اجازت دی ہے کہ سب سے بڑا صدقہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے. اگر ان سے بھی پھر بھی اور صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو آپ کے ولی ذی القربى والیتامی والمساکین، آپ کے ارد گرد جو رہتے ہیں، بہن، بیٹی، بھائی، قربا والمساکین، ان سے بھی اگر آپ کا رزق فراخی ہے، بچ جاتا ہے، تو پھر جو یتامى مساکین ہیں ان پہ خرچ کرنا. تو سب سے پہلے گھر والوں کا ذکر ہے. سب سے بڑا صدقہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے. تو رزق حلال کما کر اپنی بیوی پہ، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا اول عبادت ہے. اور بات یہ ہے کہ گھر میں دین کے اصولوں کی پابندی، دین کے تمام اصول، شادی، غمی، دکھ، پریشانی، اولاد کی تربیت، بیوی کے اصول اور گھر کے تمام اصول دین کے مطابق ہوں. وہی اصول ہوں جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اول مذہب، اصل مذہب، پیارا مذہب اسلام ہے. اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں گزارنا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھو. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نظر سے دیکھیں، ان کی زندگی کیسے تھی. ان کا اٹھنا بیٹھنا، تمام سنتوں پر عمل کرنا لازمی ہے. ان کی ہی برکات سے گھر اچھا چلتا ہے، بیوی کی محبت پیدا ہوتی ہے، اولاد کی فرما برداری نصیب ہوتی ہے، اور نیکی پہ دل کرتا ہے، نماز کی پابندی کا شوق پیدا ہوتا ہے، قربانی کے وقت قربانی، روزے کے وقت روزہ، صدقہ کے وقت صدقہ، خیرات کے وقت خیرات، نماز کے وقت نماز، ان کو اپنے وقت پہ کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے. تو بات ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ بھی آئی ہو، تو کوشش تو بہت ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں تو میری ویڈیو کو مکمل پھر دیکھ لیں تاکہ میں نے اس میں کیا کہا ہے. تو اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.